بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے خواب کی تعبیر عرض کروں گا۔ خواب کے اندر کسی آدمی نے سانپ دیکھا ہے، جنگل کے اندر سانپ دیکھے یا گھر کے اندر سانپ دیکھے، یا سانپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، یا سانپ کو اس نے مارا ہے، یا سانپ کا گوشت کھایا ہے، ان سب صورتوں کی خواب کی تعبیر بھی ذکر کروں گا، اور اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے مختلف خوابوں کی تعبیر ذکر کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے دینی مسائل پڑھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے سانپ دیکھا ہے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا پوشیدہ دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے گھر کے اندر گھس آیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا جو دشمن ہوگا وہ گھریلو ہوگا، باہر سے کوئی دشمن نہیں ہے، اس کے گھر سے دشمن ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا سانپ جنگل کے اندر ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا جو دشمن ہوگا وہ بیگانہ ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے سانپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ اس نے سانپ کے ساتھ لڑائی کی اور سانپ پر غالب آیا ہے تو دلیل اس بات کی اور خواب کی تعبیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دشمن پر فتح نہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ، اس آدمی، خواب دیکھنے والے آدمی کو سانپ نے کاٹا ہے تو یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی اپنے دشمن سے نقصان پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ کو اس نے مارا ہے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کی تعبیر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دشمن سے مغلوب رہے گا، یعنی یہ اپنے دشمن سے شکست کھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بقدر اپنے دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی بھی اپنے اندر دیکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا۔ اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمن کا مال بھی اٹھائے گا، لے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ سانپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا، اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ تیزی سے سانپ نے بات کی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دشمن اس پر فتح پائے گا۔ اور اگر مرا ہوا سانپ دیکھے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شر اور آفت یہ آدمی دیکھے گا ضرور، اور اس
اس آدمی کو، خواب دیکھنے والے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے گی۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ کا تابع دار بن گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ بلند پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ اس سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں پاتا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن اس سے کمزور ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ سبز سانپ ہیں، دلیل ہے کہ دشمن دیانت دار اور امانت دار ہوگا۔ کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ سبز سانپ دیکھ رہا ہے تو اس کا دشمن دیانت دار اور امانت دار ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ دوسرے سانپوں کے علاوہ سیاہ سانپ کو دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے، یعنی کسی آدمی نے سبز سانپ یا دوسرے سانپوں کے علاوہ سیاہ سانپ دیکھتے ہیں تو یہ لشکر پر یعنی جماعت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے سانپ زرد دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی بیمار ہوگا اور دشمن پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے سرخ سانپ دیکھا ہے تو معاشری اور عیش پسند دشمن پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے دیکھے کہ سانپ بہت سے ہیں اور اس کے پاؤں کے اندر لپٹ گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا دشمن قوی اور مضبوط ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بہت سارے سانپ کے سامنے جمع ہیں اور اس کو ستاتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی اس کے ساتھ بہت خوش اور دشمن ہوگا لیکن ان سے نقصان نہ دیکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپوں کے جسم پر سر اور بہت سے دانت نکل رہے ہیں، سانپوں سے بہت سارے سر نکل رہے ہیں یا دانت نکل رہے ہیں تو اس خواب کی دلیل یہ ہے کہ دشمن اس آدمی کا کمینہ اور بد خصلت ہوگا۔ حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے ناک، کان، پستان، پیشاب یا پخانے کی جگہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا۔ یعنی کسی آدمی نے دیکھا کہ سانپ اس کے پستان سے نکل رہا ہے یا اس کے کان سے نکل رہا ہے یا اس کے منہ سے نکل رہا ہے یا اس کے ناک سے سانپ نکل رہا ہے یا اس کے پخانے والی جگہ سے سانپ نکل رہا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا جو دشمن ہوگا اس کا اپنا ہی بیٹا ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ سانپ اس کے منہ سے نکلا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وبال جان بات کرے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفید سانپ کا دیکھنا دشمن کا دیکھنا ہے اور سیاہ سانپ سیاہی پر دلالت کرتا ہے، یعنی سیاہ سانپ سے مراد پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں اور ہر وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی ورزی پہنتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ بھاگا ہے تو حضرت اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سانپ نے نہیں دیکھا، دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو پکڑا ہے اور دکھ نہیں دیا
تو دلیل ہے کہ بزرگی اور بئی کاٹ پائے گا، دشمن کے ساتھ کیا کرے گا؟ بزرگی بھی پائے گا اور دشمن کے ساتھ بئی کاٹ بھی کرے گا۔ حضرت خلف اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دیکھے کہ سبز سانپ اس کا مطیع ہو گیا ہے، یعنی اطاعت اور فرما بردار ہو گیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی خزانہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی آستین سے نکلا ہے، سانپ اس کی آستین سے نکلا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کو مارا ہے اور اسی سانپ کا خون نکلا ہے، یعنی اس کے جسم سے خون نکلا ہے، تو دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے اپنے بستر پر ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی، یعنی جس آدمی نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو اسی آدمی کی عورت مر جائے گی، فوت ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے گربان یا اس کے منہ سے نکل کر زمین پر گر رہے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس کا مال ہلاک ہوگا۔ اور خار مار خام سانپ دیکھتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ضعیف اس کا جو دشمن ہوگا وہ ضعیف اور کمزور ہوگا، جو اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا لیکن دل کے اندر یا منہ کے ساتھ وہ دشمنی ضرور کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی آدمی نے خواب کے اندر سانپ دیکھا ہے تو 10 وجہ پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 1، طاقت پر۔ نمبر 2، زندگی فانی ہوگی۔ نمبر 3، سلامتی۔ اور نمبر 4، بادشاہی۔ نمبر 5، سپہ سالاری۔ نمبر 6، عورت۔ نمبر 7، دولت۔ نمبر 8، موت۔ نمبر 9، لڑکا۔ نمبر 10، سیلاب۔ یعنی سانپ کا دیکھنا 10 وجوہات پر ہے۔ اور خواب کے اندر کسی آدمی نے ہلدی دیکھی ہے، مارچوبہ ایک ہلدی کو بولتے ہیں، ایک قسم کی جڑ ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ زمین سے مارچوبہ جمع کرتا ہے اور اس کا موسم بھی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسی قدر مال اور نفع حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مارچوبہ خام کھاتا ہے تو رنج اور نقصان پر دلالت کرتا ہے۔ کسی آدمی نے خواب کے اندر مارتشیشا یعنی منور۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مار شیشہ رنج اور تکلیف اور بیماری پر دلالت کرتا ہے، اور خواب میں اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ جو آدمی یہ خواب دیکھ لے اس آدمی کو چاہیے کہ صدقہ خیرات ضرور کرے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر سرد کا پھل دیکھا ہے، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ درخت سے مازو جمع کیے ہیں
دلیل ہے کہ رنج اور سختی سے مال جمع کرے گا۔ اور اگر بیمار دیکھے اس کے پاس مازو کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مازو ایک پھل کو بولتے ہیں، تو مال مکروہ پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بیمار نے مازو کا پھل دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مال مکروہ حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مازو کھاتا ہے یہ آدمی، اس نے مازو کو کھایا ہے، تو دلیل ہے کہ یہ مال حرام کھائے گا۔ اور اگر مازو زرد ہے تو بیماری بھی کیا ہوگی؟ زرد ہوگی۔ اور سبز اور سیاہ مازو دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی غم اور پریشانی ضرور اٹھائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مازو کا دیکھنا 4 وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 مال مکروہ، نمبر 2 غم، نمبر 3 بیماری، نمبر 4 رنج اور سختی۔ اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے مازریون دیکھا ہے تو ایک زہریلی چیز ہے، مازریون ایک زہریلی چیز ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مازریون موسم اور بے موسم میں دیکھے تو غم اور تکلیف پر دلالت کرتا ہے۔ اور مازریون کو خواب کے اندر کسی آدمی نے کھائی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی نقصان اور ہلاکت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ خواب دیکھنے والا آدمی بیمار ہوگا اور پریشان ہوگا، یہ خواب دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے دہی دیکھی ہے، خواب میں میٹھی دہی دیکھتا ہے تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب دیکھنے والا آدمی خیر اور نفع حاصل کرے گا۔ اور اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے دہی دیکھی ہے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی سفر میں جائے گا اور سفر حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے دہی کھایا ہے تو خاص کر اگر سفر سے مال حاصل کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے دہی کھایا ہے تو یہ آدمی سفر سے مال حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ دہی سے مکھن نکالا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب کو اسی بقدر مال حاصل ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ اس نے میٹھا دہی کھایا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مال حاصل کرے گا، اور غم اور پریشانی سے اس آدمی کو مال حاصل ہوگا۔ کسی آدمی نے خواب کے اندر ماش دیکھا ہے، ماش ایک غلے کا نام ہے،
حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ماش پختہ ہے تو خواب دیکھے تو تھوڑی چیز پر دلالت کرتا ہے، اور خام کا کھانا پریشانی پر دلالت کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں معاش ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ خواب دیکھنے والا آدمی پریشانی اور مصیبت سے نجات پائے گا۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں ماش خشک اور تر، کوئی آدمی خواب میں ماش خشک دیکھتا ہے یا تر دیکھتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خام اور پختہ دیکھنا یہ غم اور پریشانی اور مصیبت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر ماکیاں یعنی مرغیاں دیکھنا، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر مرغیاں دیکھی ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آدمی عورت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مرغی خریدی ہے یا کسی نے اس کو دی ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کنیز خریدے گا یا خادمہ یا مزدوری پر کوئی عورت اپنے پاس رکھے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سی اور بے اندازہ مرغیاں ہیں تو دلیل ہے کہ ریاست اور سرداری پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مرغی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خادموں سے مال اور نعمت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مرغی ذبح کی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند، اس کے غلام کا فرزند اس کی کنیز کی کسی بھی بلا میں گرفتار ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس مرغی کا انڈا ہے، کسی آدمی نے مرغی کا انڈا دیکھا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی یا خادموں سے مال حاصل کرے گا۔ حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں مرغی دیکھے تو یہ عورت پر دلالت کرتا ہے، اور سیاہ مرغی کو دیکھنا یہ پتلی مرغی سے بہتر ہے، اور اگر دیکھے کہ مرغی اس کے گھر میں مرغے کی طرح اذان دے رہی ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب پریشان ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں مرغی کا بچہ دیکھتا ہے یہ 3 وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 خوبصورت عورت، نمبر 2 کنیز، نمبر 3 خادمہ۔ اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے معمیرہ آنکھ کی دوا دیکھی ہے، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں معمیرہ ایسی بیماری پر دلالت کرتا ہے جس سے صاحب خواب کو خیر اور ثواب حاصل ہوگا۔ خواب کے اندر مامیشہ دیکھنا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مامیشہ وقت پر یا بے وقت پر یعنی مصیبت اور تکلیف پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں مامیشہ دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے چاند دیکھا ہے
حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں خواب میں چاند دیکھنا بادشاہ کا وزیر بننے کی دلالت کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملک میں دیکھا ہے چاند کو، تو اس خواب کی تعبیر امام حضرت دانیال علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا مقرب بندہ ہوگا اور وہ اس کا بادشاہ کا وزیر بنے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ اس آدمی نے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وزیر سے بھی جھگڑا کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہ کا یہ وزیر ہوگا اور بادشاہ کے محلات کے اندر یہ آدمی مقیم ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چاند کا نور لیا ہے، یعنی اس کے اپنے چہرے پر چاند کا نور حاصل کرتا ہے، تو دلیل ہے کہ وزارت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور نور و شعاع نہیں رکھتا اور تاریک و تیرا بھی نہیں ہے، تو دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر چاند دیکھتا ہے اور اپنی جگہ پر نہیں، تو دلیل ہے کہ بادشاہ اور وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ اور خواب کے اندر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند خواب میں خاص کر اگر 14ویں کا ہے، چاند اگر کسی آدمی نے 14ویں کا دیکھتے ہیں تو بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور وزیر یہ دونوں آدمی ہلاک ہوں گے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اگر کسی آدمی نے چاند اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، یعنی چاند کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص ولایت پائے گا۔ اگر دیکھیں کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اگر دیکھیں کہ ایک ان میں سے ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، صحت بالکل اللہ خیر دی رات میں گرکا دیتے تھے جی ہاں سب ٹھیک بہت یار سے کرو جی جی روٹی پیشی ہوگی ایسا کرو یار اور اگر دیکھے کہ ان میں سے گرم پارا پارا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ میں سے ایک کا وہ بھی اپنے بادشاہ اور محلات کے اندر گرم ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ چاند اس کے ہاتھ میں یا گود میں پکڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت پکڑے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند ہے، یعنی چاند نیا نیا نکل رہا ہے، تو دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نسبت میں کم درجے کی ہوگی۔ اور اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے آدھا چاند دیکھا تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل معزلہ ہوگا۔ اگر 14ویں کا چاند دیکھتا ہے کوئی آدمی، دلیل ہے کہ وہ عورت اصلی اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی۔
اگر دیکھے کہ یہ خواب عورت دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا صفت کا شور کرے گی، اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے تو اس کے گھر میں آ کر اترا ہے تو دلیل ہے کہ گھر میں عورت کرے گا اور اس سے نفع حاصل کرے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور فالو بھی ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔